بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتے کی تخلیق کیسے ہوئی؟ کتے کو نجس کیوں قرار دیا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں کتا رکھنے سے کیوں منع فرمایا؟ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں فرشتے کیوں نہیں داخل ہوتے؟ کتے میں وہ کون سی صفت پائی جاتی ہیں جس کو انسان اپنا لے تو ولی بن جائے؟ دنیا میں کتوں کی کتنی نسلیں پائی جاتی ہیں اور خطرناک ترین نسل کون سی ہوتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کتوں کے متعلق کچھ ایسے حقائق بتائیں گے جو یقیناً آپ کے لیے حیران کن ہوں گے۔ کتا نہ صرف زمانہ قدیم سے انسان کا بہترین ساتھی ہے بلکہ کتوں کا شمار دنیا میں سب سے زیادہ پالے جانے والے پالتو جانوروں میں ہوتا ہے۔ کتے کی پیدائش سے متعلق قدیمی تاریخ اور صحیفوں میں دو حکایات موجود ہیں۔ پہلی روایت کے مطابق کتے کی پیدائش کے متعلق امام عبد الرحمن بن الصفوری نے اپنی کتاب نزات المجالس میں نقل فرمایا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ نے فرمائی اور تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس وقت شیطان جو کہ فرشتوں کا سردار تھا اس نے اس سجدے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ اس وقت اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر تھوک دیا تھا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر جا کر گرا تھا، جس پر اللہ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ سے اس تھوک والی مٹی کو ہٹا دو۔ اس مٹی کے ہٹنے سے آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک سوراخ بن گیا تھا جو کہ آج بھی ناف کی صورت میں ہر انسان کے پیٹ پر موجود ہے۔ اس کے بعد اس پیٹ والی مٹی سے کتے کو بنایا گیا تھا۔ یہ واقعہ امام صفوری نے بلا کسی سند کے نقل کیا ہے اور قرآن یا حدیث میں اس کا ذکر موجود نہیں، لہٰذا اس کو معتبر نہیں کہا جا سکتا۔ دوسری حکایت نور المبین نامی کتاب میں موجود ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کتوں کو کیوں پیدا کیا گیا اور انسانوں کو اس کو اپنے گھر میں رکھنے سے کیوں منع کیا گیا۔ اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو اللہ نے زمین پر بھیجا تھا تو وہ دونوں خوف سے ایک پرندے کی مانند کانپ رہے تھے۔ اس وقت شیطان دنیا کے دیگر درندوں کے پاس گیا تھا اور ان سے کہا کہ اگر تم آ کر ان پرندوں کی طرح معصوم اور کمزور لوگوں کو کھا لو۔ درندوں کو پکارتے ہوئے شیطان کے منہ سے کف جاری ہو گئی تھی۔ اس تھوک سے کتوں کو تخلیق کیا گیا۔ یہی کتے اس کے بعد انسانوں اور ان درندوں کے بیچ اللہ کے حکم سے آ گئے تھے اور انہوں نے انسانوں کو بچا لیا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث 3227، مسلم شریف، سنن ابو داؤد اور مسند احمد سمیت دیگر احادیث کی کتب میں ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو غمگین اور پریشان تھے۔ میں نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے، آپ کی کیفیت بدلی ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ جبرائیل علیہ السلام نے رات کو آنے کا وعدہ کیا تھا پر نہیں آئے۔ پورا دن اسی طرح گزرا، پھر آپ کو یاد آیا کہ ہمارے بچھونے کے نیچے کتے کا ایک پلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نکالنے کا کہا اور اپنے دست مبارک سے اس جگہ پانی چھڑک دیا۔ اگلی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا ہو۔ جبکہ ایک اور حدیث کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص حفاظت اور شکار کی غرض کے علاوہ کتا پالتا ہے تو ہر روز اس کے اجر میں سے 2 قیراط کم کیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں اجر گھٹ جانے کی جو بات ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بلا ضرورت کتے کو پالنا مکروہ تحریمی ہے اور مکروہ تحریمی ہونے کی وجہ سے اس گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ حدیث شریف کے مطابق کتے کے جھوٹے برتن کو 7 بار دھونے اور 1 بار مانجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سائنس بھی یہ بات مان چکی ہے کہ کتے کے لار میں بہت ہی زیادہ خطرناک جراثیم پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے بیماری کا سبب بنتے ہیں۔ کتا ایک نجس جانور ہے جو مردار کھاتا ہے۔ کتے کے سامنے اگر تازہ اور بدبودار گوشت رکھا جائے تو یہ بدبودار کو ترجیح دیتا ہے اور اپنی کہہ کو بھی دوبارہ چاٹ لیتا ہے۔ اس لیے فرشتے پاکیزہ مخلوق ہیں اور وہ ہر اس مقام پر نہیں جاتے جہاں نجس ہو، لیکن وفاداری کتے کی ایک ایسی صفت ہے کہ اگر انسان میں پیدا ہو جائے تو ولی بن جاتا ہے۔
دنیا میں اس وقت کتوں کی 400 نسلیں موجود ہیں۔ کتے میں جہاں وفاداری ہوتی ہے وہاں یہ اپنی ہی نسل کے سب سے زیادہ دشمن ہوتے ہیں۔